السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، ہر آنے والی آڈیو جو ہے وہ حکومت کا ایک منصوبہ بے نقاب کر رہی ہے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ مزید کیا کچھ آڈیوز آ رہی ہیں؟ کیوں ان آڈیوز کے پیش نظر پنجاب حکومت کی جو تبدیلی کرنے کا ایک پلان تھا اس کو بھی فی الحال روک دیا گیا؟ اور یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ آصف زرداری جو اس تمام تر رجیم چینج آپریشن کے روئے رواں سمجھے جاتے تھے، ماسٹر مائنڈ تھے، وہ کیوں اس ساری صورتحال میں خود کو الگ کر رہے ہیں؟ بہت ساری خبریں، صدیق جان ہمارے ساتھ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ بہت شکریہ صدیق جان۔ آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو آڈیوز ہیں، یہ چونکہ جو حکومت پلان کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی ایک آڈیو آ جاتی ہے اور وہ سارے کا چٹا کٹھا جو ہے وہ کھول کر سامنے رکھ دیتی ہے۔ ایسی کچھ مزید آڈیوز بھی آ رہی ہیں، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت آڈیوز پہ تو ظاہر ہے مسلسل میں اپنے چینل پہ بھی بات کر رہا ہوں، آپ بھی بات کر رہے ہیں ان پہ، تو ان ایشوز پر تو ہم بہت زیادہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے جڑی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے عابد اندلیب صاحب، جو میرے نزدیک، وہ ہے آصف علی زرداری کا سائیڈ لائن ہونا اور آصف علی زرداری کا سائیڈ لائن ہونے کا فیصلہ کرنا۔ دیکھیں، میری اطلاع یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے کچھ چیزیں کہی تھیں اس حکومت کو جو کہ انہوں نے نہیں کی، اور اب آصف علی زرداری ہی وہ کریکٹر ہیں جنہوں نے بہت سارے محاذ جو ہیں وہ سنبھالے ہوئے تھے۔ اب آصف علی زرداری نے بیماری کا وہ کر کے اور سائیڈ لائن ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 48 سے 72 گھنٹے میں باہر چلے جائیں علاج کے نام پر، اور یہ اس حکومت کے لیے بڑی خبر ہے، خطرناک خبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری اگر سائیڈ پر ہو رہے ہیں تو وہ خود نہیں ہو رہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کے کہنے پہ چلتے ہیں اور کس کے کہنے پہ وہ چیزیں کرتے ہیں۔ تو آصف علی زرداری اگر سائیڈ پر ہو رہے ہیں تو یہ حکومت کے لیے پریشانی کی بات ہے، گھبرانے کی بات ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ کچھ چیزوں پر اختلاف کرنا شروع کرے گی۔ کچھ بیانات گو کہ 2 دن پہلے تک صورتحال مختلف تھی، کیونکہ قمر الزمان قاہرہ صاحب نے نہ صرف مفتاح اسماعیل کی تعریف کی بلکہ اسحاق ڈار کے حق میں بھی اس کے پلڑے میں بھی اپنا وزن ڈالا اور کہا کہ وہ زبردست بندے اسحاق ڈار۔ لیکن آپ دیکھیں گے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ جو یہ قمر الزمان قاہرہ صاحب کے بیان ہے یہ سنبھال کے رکھیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جلد پیپلز پارٹی یہ بیان دینا شروع ہوگی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں معیشت کے ساتھ، یہ تو نون لیگ کا معاملہ تھا، یہ تو نون لیگ کے پاس وزارت تھی، ہم تو اپنی وزارتوں کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنے پاس وہ وزارتیں رکھی ہیں جن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی جس کا عوام کے اوپر براہ راست امپیکٹ جائے۔ اب خارجہ محاذ بھی اگر سنبھالے بلاول صاحب نے تو اس لیے سنبھالے کہ باہر جا کے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اپنی آئندہ کے اقتدار میں آنے کی وہ منصوبہ اور منت ترلے اور وہ سارے معاملات باہر کی دنیا کے ساتھ طے کر رہے ہیں۔ اب زرداری صاحب کا سائیڈ پر ہونا، دیکھیں کیا بتایا جا رہا تھا کہ زرداری صاحب پنجاب پہنچ گئے ہیں، پنجاب میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلان ہو رہا ہے، ڈھنگ ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی میں نے خیر یہ ویڈیو کی تھی کہ کوئی زرداری صاحب پنجاب میں نہیں آ رہے، کوئی پنجاب حکومت تبدیل نہیں ہونے جا رہی، اور اس کی وجوہات جو ہے وہ یہ تھی، اسٹیبلشمنٹ نے بھی شٹ اپ کال دی تھی ان کو کہ پہلے تم اپنی وفاق بچاؤ، تم پنجاب کے چکروں میں ہو، تمہارا وفاق نہیں بچ رہا، ہمیں زور لگانا پڑتا ہے، تو تم پنجاب میں مطلب یہ ڈرامہ کرنے جا رہے ہو، تو انہوں نے بھی ان کو روکا تھا۔ اب ایک تو یہ ہوا کہ ان آڈیوز کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو پتہ ہے کہ بہت سارے ڈیمیجز ہونے جا رہے ہیں، اور جو کھڑا ہوگا کولیٹرل ڈیمیج میں وہ بھی آئے گا، تو وہ اس ڈیمیج سے بچنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ سائیڈ لائن ہو رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ بڑی باریک واردات ڈال کر وہ سائڈ پہ نکل جائیں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ہے ایسا کہ اس پر نون لیگ کو الگ چھوڑ دیا جائے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ ایک باپ جو ہے وہ بستر مرگ پہ تھا، تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، سارے بیٹے بیٹھے تھے، تو اس نے کہا کہ بیٹا میں نے جو ہے نا وہ فلاں سے پیسے لینے، تو جو چھوٹے بیٹے بھی تھے وہ سارے بولے جی ابو آپ پریشان نہ ہو، ہم لے لیں گے۔ اس نے کہا بیٹا میں نے فلاں سے بھی لینے ہیں، جی ہم کر لیں گے آپ۔ اس نے کہا اوہو ابو ہم ہیں نا، ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ جب تک لینے کی باری تھی کہ فلاں سے میں نے پیسے لینے سارے، جب اس نے کہا نا کہ بیٹا اچھا وہ میں نے فلاں کے دینے بھی، انہوں نے کہا یہ بڑا بھائی بیٹھا ہے نا یہ دے گا، کوئی آپ پریشان نہ ہو، بڑے بھائی بیٹھے ہیں نا، بڑے بھائی یہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ جب تک لینے کی باری تھی تو سب لے رہے، ٹھیک ہے، زرداری صاحب آگے تھے، لے کے بانٹ رہے تھے۔ اب جب باری آئی ہے دینے کی، جب قیمت ادا کرنی ہے، جب مشکل چیزیں کرنی ہیں، آپ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میاں صاحب آپ بڑے ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، ماشاءاللہ آپ کی قیادت میں سیادت میں ہم چل رہے ہیں۔ اور آپ ایک اور چیز نوٹ کریں، مولانا صاحب کہاں ہیں پہ آج کل؟ اب تو تراویح بھی نہیں ہے، ماہ رمضان تو نہیں ہے نا آج کل، یا کے پی کے میں کوئی نہیں ہے، اکٹھا ہوتا ہے نا ماہ رمضان ہم سب کا، کوئی تراویح تو نہیں ہے نا، کوئی اور کو مصلی پڑھوا رہے ہیں، نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے نا، کہاں ہے مولانا صاحب؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن آپ نے یہ جو خبر دی ہے کہ بہت ساری، آپ کی خبر سے میں نے یہ ایزیوم کیا کہ جو تبدیلیاں ہونی تھی وہ آڈیوز لیکس کے خوف سے اس پروجیکٹ کو روک دیا گیا۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو آپ کی ملکی سلامتی ہی دو پہ لگ گئی ہے نا ان آڈیوز کے بعد، پتہ نہیں اور کون سی آڈیوز آئیں گی، ٹھیک ہے، کیا آڈیوز آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اطلاعات یہ کہ بڑی گمبھیر قسم کی گفتگو ہے، چونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے کس نے کیا کہا ہوا ہے، دیکھیں اگر تو 17 جولائی کے بعد والی آڈیوز آ گئی نا،
مریم نواز صاحبہ کی. کہتے ہیں سب سے زیادہ جو تباہ کن جو ہے نا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ جب الیکشن پنجاب میں یہ ہارے تھے نا اس کے بعد انہوں نے سب کو رگیدا ہے. اگر عابد نذیب صاحب اگر آڈیو آ گئی جس میں ایک لفظ بغیرت استعمال ہوا ہے, یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ, اسی دن حکومت چلی جائے گی. یہ وہ حکومت ہے جو محسن کش ہے, جنہوں نے ہمیشہ اپنے محسنوں کے ساتھ بڑی بدتمیزی بد تہذیبی کی ہے. اگر وہ آڈیو آ گئی 17 جولائی کے بعد والے جس میں مریم نواز صاحبہ لفظ بغیرت بول رہی ہیں, باقی میں آپ کو نہیں بتا رہا, اگر وہ آڈیو آ گئی حکومت کا وہ آخری دن ہوگا, چند گھنٹوں میں حکومت چلی جائے گی. ٹھیک ہے, وہ اس آڈیو کے بعد, اور میں آپ کو بتاؤں اگر مریم نواز صاحبہ کو پاسپورٹ مل گیا تو جیسے وہ آڈیو سامنے آئے گی پھر وہ باہر جائیں گی اور وہ نہیں آئیں گی. مشکل ہوگا, یعنی کہ وہ باہر جانے کی تو ویسے تیاری تو وہ باہر جانے تو وہ کسی اور وجہ سے تھی. وہ جو باہر جانا چاہ رہی ہیں وہ اس لیے کہ کچھ فیصلے ہونے پاکستان کے حوالے سے بڑے, وہ چاہتی ہیں کہ وہ میاں صاحب کے پاس جائیں وہاں پہ اور وہاں بیٹھ کے ڈسکشن کریں. وہ بہت سی چیزیں ڈسکس کرنا چاہتی ہیں. اب تو آپ کو پتہ ہے کچھ بھی محفوظ نہیں رہا. ٹھیک ہے, اب تو جو ہے نا وہ موبائل بند بھی ہو تو یہ چیزیں جو شہباز شریف صاحب والی ہوئی ہیں اس کے بعد تو چیزیں دیکھیں بہت گمبھیر ہیں. لیکن زرداری ساروں کے اوپر یہ حکومت کھڑی تھی. کہتے ہیں کہ ایک جس میں آصف زرداری کا نام تھا, بہت سارا بوجھ پیپلز پارٹی نے سنبھالا ہوا تھا اس حکومت کا, بہت ساری اس کی مینجمنٹ آصف زرداری نے کی ہوئی تھی, ٹیکنیکل مینجمنٹ. اور ایک طرف سے ایک جس شخصیت کا نام لیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی جو ہے وہ ایک تھا. تو اگر آصف زرداری اس کے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں تو کتنا عرصہ اپنے آپ کو یہ حکومت مینٹین رکھ سکتی ہے, کتنا پریشر یہ ہولڈ کر سکتی ہے, کتنی یہ مینجمنٹ کر سکتی ہے اگر آپ آصف زرداری کو مائنس کرتے ہیں؟ دیکھیں شہباز شریف پر نا چاروں طرف سے تیر تو چل رہے ہیں. اب ہو یہ رہا تھا کہ آپ اس کو کہیں کہ فرنٹ پہ کھڑے تھے آصف علی زرداری اور وہ ان تیروں کو روک رہے تھے اور کہہ رہے تھے میاں صاحب آپ کے آگے میں کھڑا ہوں, آپ کی طرف کوئی تیر نہیں آنے دوں گا, ساری چیزیں فرنٹ سے میں مینیج کروں گا. اب وہ ہٹ گئے ہیں. شہباز شریف صاحب کو خود مینیج. ویسے آپ ایک چیز یہ بھی تو دیکھیں نا, اس کا دوسرا اگر پرسپیکٹو سمجھنے کی کوشش کریں تو آصف زرداری کی اس پریزنس سے نون لیگ کا جو پولیٹیکل لاس ہوا ہے, کیا آپ اس کو نہیں دیکھتے کہ جو تباہی نکلی ہے نون لیگ کی اس سارے کرائسس میں آ کے اس حکومت کو لے کر, جو ان کو سیاسی طور پہ نقصان ہوا ہے, کہ یہ شرارت تو نہیں تھی کہ آصف زرداری؟ سر آصف علی زرداری کی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف کو میں تھکا تھکا کے ماروں گا, اور انہوں نے کہا اس نے پروو تو نہیں کر دیا گیا, ثابت کیا ہے, خدا کی قسم اس بندے نے ثابت کیا. اس نے میاں نواز شریف کے ساتھ وہ کیا ہے کہ 4 سال ہو گئے ہیں میاں صاحب, پہلے تو پھر بھی کسی وقت 2-4 بار برگر کھانے نکل گئے تھے نا, وہ بھی نہیں نکل سکتے. گھر سے نکل کے حسن آباد حسین آباد کے دفتر تک وہ گاڑی میں جاتے ہیں. یہ عید کی نمازیں پڑھنے مسجدوں میں نہیں جا سکے, یہ مسجد نبوی میں نہیں جا سکے. یہ اب پولیس کی سیکیورٹی کے ساتھ رینجرز کی سیکیورٹی ساکھ ڈار کو پاکستان میں دی جا رہی ہے. مریم نواز نہیں نکل سکتی, یہ اپنے حلقوں میں نہیں نکل سکتے, یہ سیلاب زدہ علاقوں میں نہیں جا سکتے. اس سے زیادہ اور کیا خدمت اور ان کے لائق کیا ہے آصف زرداری کے لائق, مجھے بتائیں کچھ ہے اور ان کے لائق؟ بالکل صحیح. کچھ اور چاہتے ہیں آپ ان سے؟ جو نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے, اگر یہ نون لیگ اقتدار نہ لیتی تو شاید نون لیگ اگلے 40 سال بھی یہ چیزیں نہ ہوتی نون لیگ کے ساتھ, جو ان 5 منٹ ڈیمیج نہ ہوتی, اتنی ڈیمیج نہ ہوتی. مطلب اب یار مجھے ایک بات بتائیں, آپ ذرا نکلیں بازار میں, آپ ابھی لوگوں سے بات کرنا شروع کریں مائک سے ہٹ کے کہ کس کو ووٹ دیں گے, آپ کو 7واں یا 8واں بندہ نون لیگ کا ملے گا اور شرمندہ سا کہے گا, اور اس کی بھی کوئی وجہ کچھ اور ہوگی. یا وہ بالکل ذہنی طور پہ مفلوج ہوگا, جہالت ہوگی مکمل طور پر, دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہوگا, ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہوگا, یا اس کا کوئی ذاتی مفادوں کا معاملہ ہوگا, ادروائز نہیں. تو نون لیگ تو برباد ہو گئی ہے, بالکل برباد ہو گئی ہے نون لیگ. تو ایک تو یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس وقت تحریک انصاف کی اس وقت کیا حکمت عملی ہے ان آڈیوز کو لے کر, خاص طور پہ جو عمران خان کہتا تھا وہ سب چیزیں ایک ایک کر کے سامنے آتی؟ اچھا, وہ تھوڑے سے محتاط بھی ہیں, کیونکہ ہیکر نے یہ بھی کہا ہے کہ سابق پرائم منسٹر کی بھی ہیں, تو ان کو یہ بھی خوف ہے کہ ہم بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر دی تو یہ لوگ ہماری بھی. یہ ہیکر کیا جادوگری ہے, ایک جادوگری. چونکہ ایک سماعت میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ جسٹس گلزار نے پوچھا تھا, ایک ریلوے کا ایک کیس تھا کہ یہ کیا جادوگری ہے, یہ کراچی کا کوئی منصوبہ تھا, تو یہ ہیکر کیا جادوگری ہے, یہ کیوں ان لوگوں کی نبض اس نے بند کر دی؟ آج ایک بات ہے, اس کا میں پہلا تو وہ نہیں, آپ کو یہ ویڈیو کے بعد وہ پڑھا دوں گا مکمل, لیکن اس کا اگلا ایسا یہ ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ وہ بہت اچھا نکلا ہے ہیکر, کہ اس نے ڈیل کرنے کے بجائے چوروں, غداروں, ڈاکوؤں کو ایکسپوز کرنے کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے, تو پہلی بات میں نہیں کرتا. نہیں دیکھیں, جو چیزیں حکومت جو منصوبے بنا رہی ہے, اور ایک چھوٹی سی آڈیو آتی ہے اس سارے منصوبے کو تیز تیز کر سر وہ چھوٹی آڈیو نہیں ہے نا, مطلب چھوٹی آڈیو سے مراد چند سیکنڈ کی ایک آڈیو, اس میں
آڈیو وہ چھوٹی سی ہے لیکن اس میں بات بہت بڑی ہے. 1 مہینہ مریم نواز کا محنت خود کر انہوں نے کے اور تسلیم راضی کیا. کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. 1 مہینہ بہت ٹائم ہوتا ہے. لاسٹلی اس دفعہ جو آڈیوز کا یہ جو ایپیسوڈ ہے, ظلم یہ کہ کوئی تردید بھی نہیں کر, یہ انکار بھی نہیں کر رہا. پہلے جو آڈیوز ویڈیوز آتی تھی, اب اللہ معاف رکھے زبیر صاحب کی جو ویڈیوز آئی تھی وہ کہا میں ہوئی نہیں ہوں. ویڈیوز میں انہوں نے کہا تھا میں ہوئی نہیں ہوں. آڈیوز میں تو لوگوں کے پاس آپشن ہوتا ہے, وہ کہہ دیتے ہیں یار میں نہیں ہوں. یہ تو انکار بھی نہیں کر رہی ہے, کہتے ہیں ہاں یار ہم تو ہیں بھائی. آڈیوز تو شہباز ٹھیک ہے. شریف کے اس اعتراف سے ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور ان کے لیے بہت خوفناک ہے جو شہباز شریف قانونی اعتراف طور ہے. پہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ قانونی audios طور ہماری ہیں. پر جب اعتراف ہو گیا ہے There is no point. بات ٹھیک ہے, ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی ہے. تھینک یو سو مچ. سر بہرحال ناظرین, یہ بہت بڑی بات انہوں نے ایک جو خبر دی کہ ڈرے اس وقت سے جس میں ایک ایسی آڈیو بھی آ جائے جس میں لفظ بغیرت استعمال ہوا ہو. اور یہ بات ہو رہی تھی جو پنجاب کے اندر نون لیگ کو شکست ہوئی تھی ضمنی الیکشن میں, اور اس کے بعد ان کی جو حکومت تھی وہ تبدیل ہو گئی تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.